اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی بادشاہ سورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات پڑھ کر سوتے تھے۔ صبح اٹھو گے پورا دن غیب سے رزق اور دولت ملے گی۔ ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک ایسی بادشاہ سورت کا وظیفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھ کر سوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے وہ صبح جب اٹھتا ہے پورا دن غیب سے رزق اور دولت اس کے پاس آتی ہے، اس کے گھر کو برکتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن مجید ہدایت، رحمت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس کی ہر صورت اپنے اندر انوار اور برکات لیے ہوئے ہے، اور ان میں سے ایک عظیم الشان سورت الملک ہے، جسے تبارک الذی بیدہ الملک بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کے بے شمار فضائل احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور اقوال اولیاء میں موجود ہیں۔ اگر کوئی بندہ رات کو روزانہ خشوع اور خضوع سے اس سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے تو وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس سورت کا ایک ایسا عمل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کی تمام ضرورتوں کے لیے وہ عمل کافی ہوگا۔ اور آپ تمام بہن بھائیوں کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جن بہن بھائیوں نے اپنے لیے یا اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے نام لے کر دعا کرنے کا کہا تھا، الحمدللہ ان سب کے لیے نام لے کر دعا کر دی گئی ہے۔ اور آپ میں سے جو بہن بھائی اپنے لیے یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی نام لے کر ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروانا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ باکس میں وہ نام ضرور لکھ دیں۔ انشاءاللہ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے بھی خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروائی جائے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الملک نہ صرف قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، بلکہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور قرب حاصل کرنے کا وسیلہ بھی بنتی ہے۔ یہ سورت کل 30 آیتوں پر مشتمل ہے، مگر اس کی برکات بے حد وسیع ہیں۔ رات کا وقت ایسا پرسکون وقت ہوتا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوتا ہے، اور بندہ خاموشی سے تنہائی میں اپنے رب کریم کی حمد و ثنا، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے۔ جو شخص رات کو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کے قرب کا مستحق بن جاتا ہے۔ رات کے وقت کی سورت کی تلاوت کرنے سے بالکل نور ملتا ہے اور ایمان میں تازگی آتی ہے، دنیا کی فکر کم اور آخرت کی فکر غالب ہو جاتی ہے۔ یہ سورت انسان کے اندر یقین، توکل، عاجزی اور بندگی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ اللہ کے نظام، اس کی قدرت اور اس کی رحمت پر ایمان تازہ کرتی ہے۔ اس سورت کے ذریعے انسان اپنے خالق کی عظمت، اس کے عدل اور اس کے علم کا قائل ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام اور سلف صالحین کے ہاں رات کو سورۃ الملک کی تلاوت کا خاص معمول رہا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورۃ الملک نجات دینے والی سورت ہے۔ جو شخص اسے ہر رات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر میں نور بنا دے گا، اور زیادہ تر احادیث میں اس سورت کو رات سونے سے پہلے پڑھنے کی خاص تلقین کی گئی ہے، کیونکہ رات کے وقت اس سورت کی تلاوت کرنا باعث ثواب ہے۔ اس لیے رات کے وقت اس سورت کی تلاوت کرنے سے بے شمار فیوز و برکات نصیب ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور سورت کی تلاوت کرنا بندے کو اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ نوافل اور نیکیوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب بندہ رات کو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ روز اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اور اپنی قبر اور آخرت کو سنوارنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ سورت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ جو شخص اللہ کی عظمت کو پہچان لے وہ گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سورۃ الملک کے ابتدائی الفاظ ہی انسان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بہت برکت والا ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
رات کو سورۃ الملک کی تلاوت کرنے والا شخص گویا اپنی قبر کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل رہا ہے۔ وہ دن کا اختتام توبہ اور استغفار سے کر رہا ہے، اور اس سورت کی ہر آیت اسے اللہ کے قریب لے جا رہی ہے۔ ہر روز یہ عمل کرنے والا بندہ دن بدن اللہ کا خاص بندہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سورت بندے کے دل میں اللہ کے حضور حاضری کا تصور پیدا کرتی ہے، اور جب انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو وہ دنیا کی بے وقت چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جو اس نے قیامت تک آنے والے جن اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اور وہ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے آسمانوں کے اوپر تحریر ہیں وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہیں، اور اسی لیے انہیں لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ ان کی شکل و صورت ہم نہیں جانتے، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن، جس کے معنی ہیں پڑھی جانے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی قرآن مجید ہے، جس کے بغیر سمجھے بھی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اپنے کلام پاک کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، مگر اللہ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت غار حرا میں اتری وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں، اور اس پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا۔ 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیات آپ پر نازل فرمائیں، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وحی کے نزول کا تدریجی سلسلہ جاری رہا۔ غرض تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید مکمل نازل ہوا۔ محترم ناظرین، تلاوت قرآن ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ وہ قرآن پاک کا پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو، سننا ہو یا سنانا ہو، سب ہی ثواب کے کام ہیں، اور تلاوت قرآن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ حرف ایک پڑھتا ہے لیکن ثواب اسے 10 نیکیوں کا ملتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن مجید سے یعنی تلاوت قرآن سے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، آخرت میں نجات دلانے والی ہے۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، اور تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاص کے ساتھ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کی صفائی کس چیز سے کریں؟ تو ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا، چھونا ہر چیز سامان نجات ہے، اور ذکر اللہ اجر عظیم ہے، صراط مستقیم ہے، بے شمار فضائل کا حامل ہے۔ اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حد و حساب ملتا ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اس میں پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور کامیابی اور کامرانی کا سامان موجود ہے۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے،
گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان و یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقوی اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امید کی روشنی پیدا کرتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ اور ناظرین، یوں تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے متعدد صحیفے نازل کیے گئے ہیں، جن میں سے بیشتر حوادث کی نظر ہو گئے اور کچھ باقی رہے، تو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف اور ترمیم ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہ اپنی اصلی شکل اور صورت سے بالکل منحرف ہو گئے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں اس کا ایک حرف تو کیا، ایک نقطہ بھی تحریف نہ ہو سکا اور انشاءاللہ نہ ہی ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ اور قرآن اور علماء مفسرین پیدا کر دیے، جن کا شب و روز قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے میں وقت گزرتا ہے۔ وہ ہمہ وقت قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم و معارف سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب اور کامران شخص روئے زمین پر کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ ان افراد کے مقام اور رتبے تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے، جو کہ خدا کے نظام کا حصہ ہیں جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے بہتر، فائق اور برتر ہے، جس کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ کھنچے چلے آتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا اعزاز بھی قرآن کریم ہی کو حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں ہے، اور بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے۔ ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کی بہت سی فضیلت اور احادیث میں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول علیہ الصلاۃ کا یہ خطاب تمام بنی آدم سے متعلق ہے کہ تمام انسانوں میں بہتر اور افضل ترین شخص وہ ہے جو ان دو صفات کا حامل ہو، اول یہ کہ قرآن پڑھتا ہو، اور دوم یہ کہ دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔ اب ظاہر ہے قرآن کریم میں جو علوم ہیں وہ تمام علوم میں سے افضل اور اشرف ہیں، لہٰذا افضل ترین علوم میں مشغول ہونے والا انسان بھی تمام انسانوں سے افضل ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو ایسے پیار اور محبت سے نہیں سنتا جتنا کہ وہ اس آواز کو جو کہ خوش الحانی کے ساتھ قرآن کریم پڑھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی تلاوت کی۔ جو فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ان دلوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو، کم از کم دن میں ایک مرتبہ اس سورت کو لازمی پڑھیے، کیونکہ جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے اور اسے ولی بنا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اس سورت سے دوستی کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے روزانہ رات کو پڑھ لیں اس سورت کو۔ اس سورت سے اللہ اتنا خوش ہوں گے کہ اس کی زندگی کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔
بھائی اور بہنوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور انہی میں سے ایک سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الملک قبر کے عذاب کو روکنے والی سورت ہے۔ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس سورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا خاص اہتمام کریں۔ رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھنے سے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے کہ جب ہم اس سورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت رب العالمین کی عظمت، اس کی بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الملک کے چند اہم پیغامات درج ذیل ہیں۔ برکت یعنی خیر میں اضافہ اور دوام و ہمیشہ رب کی طرف سے ہے۔ نعمتوں میں برکت کرنا صرف رب کا کام ہے، لہٰذا برکت کے حصول کے لیے صرف رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے۔ زمین و آسمان کا خالق و مالک اور مدبر اللہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس لیے اس سے محبت کرنا اور اس سے ڈرنا ہی سمجھداری ہے اور سعادت مندی ہے، اور زندگی کا مقصد رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ دنیاوی امور کرنا، تنہائی میں رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے جس پر مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیاوی امور دوسری چیزوں میں مشغول ہو کر آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا زوال پذیر ہے، تمام اور ہمیشہ کی صرف آخرت کے لیے ہے۔ کائنات میں موجود آیات الہی، مثلاً آسمان و زمین، سورج، چاند، مختلف قسم کے پھل پھول، اناج، پیڑ اور پودے وغیرہ پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ رب کی تعظیم پیدا ہو، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے، اور صراط مستقیم یعنی اسلام پر چلنے والا قابل تعریف ہے، اور اس کی بصیرت اور بصارت کی گواہی خود رب نے دی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کان، آنکھیں، دل عطا فرمایا تاکہ ہم شکر ادا کریں، اور ہر نعمت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ایمان اور توکل ہدایت کی پہچان ہے، اہل ایمان کا سب سے مضبوط وصف اور سہارا ہے۔ اس کے برعکس شرک اور رب سے دوری کھلی گمراہی ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ اللہ کے وسیع علم کی دلیل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ناظرین، یہ سورت اہل ایمان کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے، اور ایمان، عمل صالح، خشیت الہی اور جنت و جہنم پر ایمان، اور رب کی شکر گزاری، غور و فکر، استقامت الدین، توکل علی اللہ اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر رات اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سے بھی 2 نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔